اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو بیع فضولی میں اس چیز میں چل رہی تھی کہ مجیز مالک جو اجازت دیتا ہے وہ لفظی ہونا ضروری ہے یا عملی طریقے سے بھی کوئی فعل ایسا کرے جس سے پتہ چلے کہ وہ راضی ہے، وہ بھی کافی ہے۔ تو تقریباً نتیجہ ہم نے یہ نکالا کہ عمل بھی کافی ہے۔ آج فرماتے ہیں کہ اگر عقد سے پہلے یا عقد کے بعد مالک نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو اس کی رضایت کا ہمیں بتا دے کہ وہ راضی ہے، پھر ہم نے اسے پوچھے بغیر وہ عقد کر دیا، تو کیا یہ بھی اجازت کی جگہ پہ کافی ہوگا یا اجازت کی جگہ پہ کافی نہیں ہوگا؟ مثلا مالک یہ کہتا ہے کہ اگر میری یہ چیز 100 روپے میں بک جائے تو بہت اچھا ہے۔ اب اس نے آپ کو وکیل نہیں بنایا، اس نے آپ کو بیچنے کا نہیں کہا، آپ نے بھی وہ چیز اٹھائی اور جا کے کسی کو کہا کہ بھائی یہ میں 100 روپے کی بیچنا چاہتا ہوں، اس نے بھی قبول کی۔ کیا اب یہ جو مالک نے کہا تھا کہ اگر کوئی بیچ دے یا کاش یہ چیز میری بک جاتی، کیا یہ اجازت کی جگہ پہ کام کرے گی؟ فرماتے ہیں کہ جب اجازت لاحقہ عقد فضولی کو صحیح کر سکتی ہے تو یہ تو بطریق اولا صحیح کر سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی اصل یہ جو عقد کے ساتھ رضایت ملی ہوئی ہے یا عقد سے پہلے جو رضایت ہے، یہ حقیقت میں اس عقد کو فضولی ہونے سے خارج کر دیتی ہے، آپ اس کو فضولی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس رضایت کی وجہ سے آپ عقد کو صحیح سمجھیں گے تو پھر تو ایسی اگر کوئی نفرت اور کراہت بھی عقد کے ساتھ یا عقد سے پہلے ہو تو وہ بھی عقد کو فسخ کر دے۔ مثلا مالک کہتا ہے کہ یار یہ بابا کے ہاتھوں کی چیز ہے، میں کبھی بھی اس کو بیچنا نہیں چاہتا، ابھی آپ نے جا کے وہ بیچ دی، تو گویا کہ مالک نے تو پہلے سے ہی اظہار تنفر کر دیا اس کے بیچنے سے، پھر تو یہ بھی جو ہے کہ اس عقد کو ختم کرے، حالانکہ آپ کہتے ہیں یہ ختم نہیں کرے گا۔ بھائی میرے، جیسے رضایت کے لیے آپ کہتے ہیں عمل کافی ہے، تو ایسے کراہت کے لیے بھی عمل کافی ہے۔ جیسے رضایت عقد کو صحیح کرتی ہے تو کراہت عقد کو فسخ کرتی ہے، تو اس میں بھی آپ کو فسخ کا قائل ہونا پڑے گا، حالانکہ اس میں آپ عقد کے فسخ کے قائل نہیں ہیں۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جناب آپ اس رضایت سابق برعقد یا مقارن برعقد کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عقد فضولی کو صحیح کر سکتا ہے۔ اچھا، ہم نے کہا تھا وہ ینبغی التنبیہ علی امور، ان میں سے تیسرا امر یہ ہے کہ بھائی وہ اجازت جو عقد فضولی کو صحیح کرتی ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے منع نہ آئی ہو۔ اگر منع آئے گی تو نتیجے میں وہ عقد جو ہے فسخ ہو جائے گا۔ مثلا مالک نے آپ کو یہ کہا کہ یہ میری چیز نہیں بیچنا، آپ نے پھر بھی بیچ دی، تو اب جب مالک نے کہا نہیں بیچنا، آپ نے بیچی، تو مالک والے اس رد نے اس عقد کو ختم کر دیا۔ اب اگر آپ نے عقد بھی کیا تو گویا کہ وہ عقد نہیں ہے، تو اجازت کس کو آ کے صحیح کرے گی؟ اجازت تو عقد کو صحیح کرتی، یہاں تو گویا کہ عقد ہی جو ہے کیا ہے بیچ میں نہیں ہے، نتیجے میں جو ہے کیا ہے یہ آپ کا عقد جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے کیا ہے جناب دلیل ایک اجماع بھی ہے اور بھی بہت سارے ادلہ ہیں۔ تو اس میں کوئی معترض آ کے اعتراض کرتا ہے کہ وہ ولیدہ والی صحیحہ کو آپ کیا کریں گے؟ وہ کیا تھا کہ کسی مولا نے منع کیا کہ میری کنیز کو نہیں بیچنا، پھر بھی آپ نے بیچ دیا، اور پھر جب وہ بچے دار ہو گئی تو پھر مولا نے اس کنیز کو اپنے پاس روک لیا، پھر وہ مشتری آیا کہ بھائی یہ کنیز میری ہے، اس سے میں صاحب اولاد بھی ہو گیا ہوں، یہ مجھے دے دیں، تو پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو میں اجازت دیتا ہوں، تو رد کے بعد اجازت آئی اور اس نے عقد کو صحیح کر دیا۔ فرماتے ہیں یا تو اس حدیث کو ہم ٹھکرا دیں یا اس حدیث کی ہم کوئی توجیہ کریں گے کہ اصل اس نے جو کنیز کو روکا تھا وہ عقد کو باطل کرنے کے لیے نہیں روکا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس سے بچے وغیرہ کے کچھ پیسے بھی اضافی لے لے، تو نتیجے میں آپ اس طریقے سے کوئی توجیہ کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد پھر ایک اور جو ہے وہ ان امور میں سے چیز ہے کہ یہ جو اجازت مالک دیتا ہے کہ بھائی آپ نے جو عقد فضولی کیا ہے میں اس کی اجازت دیتا ہوں، یہ اجازت حکم شرعی ہے یا حق شرعی؟ بھائی کیا مطلب؟ اگر حکم شرعی ہے تو یعنی یہ مخصوص ہے اسی مالک کے ساتھ، اگر یہ مالک اجازت سے پہلے مر گیا تو یہ اجازت میراث میں اس کے ورثہ کی طرف نہیں جائے گی۔ لیکن اگر ہم اس اجازت کو حق مانتے ہیں تو حق کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مالک خود ہے تو مالک یہ اپنا حق جاری کر سکتا ہے، مالک کے مرنے کے بعد مالک کے ورثہ کی طرف آٹومیٹک یہ حق منتقل ہوگا۔ فرض کریں اگر 4 بیٹے ہیں، 4 میں سے ایک اجازت دیتا ہے، 3 اجازت نہیں دیتے ہیں، تو 1 ربع میں یہ معاملہ صحیح ہوگا، 3 ربع میں یہ معاملہ باطل ہو جائے گا۔ اللہ ان کے مشترک ہے کہ یہ تبعض صفقہ ہو گیا، یعنی سامان تقسیم ہو گیا، میں قبول نہیں کرتا ہوں، تو اس حوالے سے اجازت حکم شرعی ہے، حق نہیں ہے۔ البتہ آپ نے زید کا مال بیچا تھا تو اس وقت زید کو اجازت دینی تھی، مال بیچ کر آ گئے، پتہ چلا کہ اس کو اٹیک ہو گیا، تو اٹیک ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو انتقال کے بعد یہ مال اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہوگا۔ اب جب مال منتقل ہو گیا تو اب اجازت وراث سے لینی پڑے گی۔ تو آپ کہیں گے جناب اجازت تو وہی پھر وراث کی طرف گئی نا، ہم کہیں گے اجازت نہیں گئی، مال گیا، مال کے بعد اجازت گئی۔ اصل ہم جو کہنا چاہ رہے تھے کہ اصل اجازت جو ہے کیا ہے وہ میراث وغیرہ میں نہیں جاتی ہے، تو ذرا اس پہ غور کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقی فی المقام، باقی رہ گئی اس مقام میں بات۔ یہ مقام کون سا تھا کہ جناب رضایت بھی عقد فضولی کو صحیح کر سکتی ہے۔ کیا باقی رہ گیا؟ انہو اذا قلنا، بے تحقیق شان یہ ہے جب ہم قائل ہو گئے بے عدم اعتبار انشاء الاجازت بلفظ، کہ بھائی معتبر نہیں ہے کہ اجازت لفظی ہونی چاہیے، اور ہم کس چیز کے قائل ہو گئے؟ وہ کفایت مطلق رضا، اور ہم قائل ہو گئے کہ مطلق رضایت کافی ہے، او الفعل، یا کوئی بھی فعل ایسا ہو جسے پتہ چلے کہ یہ اس عقد پر راضی ہے تو بھی کافی ہے۔ الدال علیہ، وہ فعل جو دلالت کرتے رضایت پر، فینبغی ان یقال، تو پھر بہتر ہے کہ کہا جائے، کیا کہا جائے؟ بے کفایت وقوع مثل ذالک، کہ کافی ہے واقع ہونا اس قسم کی رضایت کا مقارناً للعقد، عقد کے ساتھ ملی ہوئی ہو، او سابقاً، یا عقد سے پہلے ہو۔ فَإِذَا فرضنا، مثلاً ہم فرض کرتے ہیں، کیا فرض کرتے ہیں؟ انہو، بتحقیق یہ فضول، علم رضا المالک، اس کو علم ہو گیا مالک کی رضایت کا، بقول، مالک کے قول سے۔ مالک کا قول کیسے ہے بھائی؟ جیسے میں نے اس کی مثال دی، مالک کہتے ہیں کاش یہ چیز میری بک جائے، ٹھیک ہے، او فعل، یا مالک جو ہے کیا ہے کوئی ایسا عمل کرتا ہے، کسی چیز کو پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اسے پسند نہیں ہے، یا دلو، وہ قول یا فعل دلالت کرتا ہے علی رضا المالک ببیع مال المالک، کہ مالک راضی ہے کہ اس کا مال بک جائے۔ کفا فی اللزوم، اب کفا کا فاعل کون ہوگا؟ ہوا کی ضمیر ہے، وہ کہاں جائے گی؟ وقوع مثل ذالک، یعنی اس قسم کا کام، ٹھیک ہے، اس قسم کی رضایت جو مقارن ہو یا سابق ہو، یہ کافی ہے اس عقد کے لازم ہونے میں۔ کیوں؟ لأن ما یؤثر باللحوق ہی، اس لیے کہ وہ چیز جو اثر کرتی ہے باللحوق العقد، اگر عقد میں بعد میں آ کے ملحق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اجازت، یؤثر بمقارنۃ العقد بطریق اولا، پھر تو اگر وہی رضایت عقد کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو بطریق اولا یہ چیز اثر کرے گی، کس میں؟ عقد کے لازم ہونے میں۔ وظاہر ان الاصحاب لا یلتزمون بذلک، فرماتے ہیں کہ جو کتابوں سے، مطالعے سے، علماء کے فتاویٰ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصحاب اس چیز کے پابند نہیں ہیں کہ رضایت مقارن یا رضایت سابق بھی عقد کو لازم کرتی ہے۔ فمقتضی ذالک، مقتضی ذالک کا اشارہ کہا جائے گا لا یلتزمون کی طرف، ان لا تصح الاجازت،
کہ اجازت صحیح نہیں ہوگی الا بما لو وقع قبل العقد، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ وہ عقد سے پہلے واقع ہو، کان اذنا مخرجا للبیع بیع الفضولی، ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ عقد سے پہلے ہی اجازت دے دیتے ہیں جو اذن ہوگی تو یہ تو بیع کو بیع فضولی سے خارج کر دے گی۔ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ، اس بات کی تائید کرتا ہے کہ اگر عقد سے پہلے اجازت ہے تو وہ اجازت حقیقت میں فضولی والی اجازت نہیں ہوگی۔ إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُجَرَّدُ رِضَا مُلْزِمًا، اگر صرف رضایت عقد کو لازم کرنے والی ہے، كَانَ مُجَرَّدُ الْكِرَاهَةِ فَسْخًا، تو صرف وہ نفرت کرنا اور اس عقد کو ناپسند کرنا یہ عقد کو فسخ کر دے، فَيَلْزَمُ عَدَمُ وُقُوعِ بَيْعِ الْفُضُولِ، پھر تو لازم آتا ہے کہ بیع فضولی واقع نہ ہو، کب؟ نہی المالک، جب مالک نہیں کرتا ہے کہ بھائی میری چیز نہیں بیچنا، لِأَنَّ الْكِرَاهَةَ الْحَاصِلَةَ حِينَ الْعَقْدِ وَبَعْدَ الْعَقْدِ، اس لیے کہ وہ مالک کی ناپسندیدگی جو عقد کے وقت تھی یا عقد کے بعد تھی، وَلَوْ آنَ مَا، اگرچہ ایک لحظے کے لیے یکفی فی الفسخ، تو وہ کراہت فسخ کے لیے کافی ہے، بل یلزمو، بلکہ اس کراہت کی وجہ سے لازم آتا ہے کیا؟ عدم وقوع بیع المکرہ اصلا، کہ بھائی جس بندے کے کان پر آپ نے بندوق رکھ کے کہا کہ یہ چیز بیچو تو یہ معاملہ واقعی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مکرہ تو کراہت رکھ رہا ہے۔ الا ان یلتزم بعدم کون مجرد الکراہت فسخا، ہاں مگر یہ کہ آپ تفکیک کے قائل ہو جائیں کہ بھائی کراہت کی وجہ سے فسخ نہیں ہوتا، وَإِنْ كَانَ مُجَرَّدُ رِضَا اِجَازَةً، اگرچہ خالی راضی ہونا یہ عقد کے لیے اجازت ہے، اگر آپ تفکیک کے قائل ہیں پھر تو ٹھیک، ورنہ کراہت اور رضایت دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، جیسے رضایت قبل العقد عقد کو صحیح کرتی ہے تو کراہت قبل العقد بھی عقد کو فسخ کرنا چاہیے، لیکن آپ اگر جدائی کے قائل ہیں پھر تو الگ بات ہے۔ الثالث من شروط الاجازت ان لا يسبقها الرد، الثالث حقیقت میں وہ جو امور تھے ان میں سے تیسرا امر وہ کیا ہے؟ من شروط الاجازت، کیونکہ ہماری گفتگو تو اجازت اور رد کے بارے میں تھی، فرماتے ہیں اجازت کی شرائط میں سے کیا ہے؟ ان لا يسبقها رد، اس اجازت سے پہلے مالک کی طرف سے منع نہ آئے، اذ رد ينفسخ العقد، اس لیے کہ اگر مالک صاحب نے اس بات کو ٹھکرا دیا، کس کو؟ عقد کو، تو پھر عقد فسخ ہو جائے گا، فلا یبقا، تو نتیجے میں کوئی چیز باقی نہیں رہی ہی نہیں، یلحق الاجازت، جس کے ساتھ اجازت جا کے ملحق ہو۔ والدلیل علیہ، اس بات پر دلیل کون سی؟ کہ بھائی رد پہلے نہیں ہونا چاہیے، بعد ظہور الاجماع، ایک تو اجماع ظاہر ہوا ہے، بل تصریح بہی، بلکہ صراحت آئیے بہی، بہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عدم سبق رد فی کلام بعض مشائخنا، ہمارے بعض اساتید کے کلام میں، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ان الاجازت انما تجعل المجیز، بتحقیق اجازت قرار دیتی ہے اجازت دینے والے کو احد طرفی العقد، گویا کہ عقد کا وہ ایک طرف ہے، یعنی اگر اس کے لیے خریدی گئی تھی تو پھر یہ گویا کہ مشتری ہو جائے گا، اگر اس کی چیز بیچی گئی تھی مالک کی تو گویا مالک جو ہے بائع ہو جائے گا۔ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا بِالْوَفَاءِ بِالْعَقْدِ وَإِلَّا، یعنی اگر یہ مجیز عقد کا ایک طرف نہ ہوتا پھر تو اس کو آپ پابند نہیں بنا سکتے تھے کہ عقد کے ساتھ وفا کرو، عقد کے ساتھ وفا وہ کرتے ہیں جو عقد کے طرف ہوتے ہیں، لما عرفت، اس لیے کہ آپ پہچان چکے، من ان وجوب الوفا، بے تحقیق وفا کا واجب ہونا، انما ہوا فی حق العاقدین، یا متعاقدین کہہ دیں، عاقدین، یہ متعاقدین کے حق میں وجوب وفا ہے، او یا یہ وجوب وفا اس بندے پر لازمی ہے قام مقام المتعاقدین، جو متعاقدین کا قائم مقام ہو، تو مجیز کو بھی آپ قائم مقام کہہ سکتے ہیں۔ وقت تقرر، اور یہ بات واضح ہو چکی، کیا واضح ہوئی؟ ان من شروط صیغت، بتحقیق کہ صیغہ ایجاب اور قبول کے شرائط میں سے ہے ان لا یحصل بین طرفی العقد، کہ
عقد کے دونوں طرف کے بیچ میں کوئی ایسی چیز حاصل نہ ہو ما یسکتہما عن صدق العقد، جو ان دونوں طرفوں کو ختم کر دے عقد کے صادق آنے سے، الذی ہوا وہ عقد جو فی معنی المعاہدت، ایک قسم کا معاہدہ ہوتا ہے دو پارٹیوں کے بیچ میں۔ ھذا کہتے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ پہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بھئی رد نہیں ہونا چاہیے، اس کی یہ دلیل ہے مع ان مقتضی سلطنت الناس علی اموالہم، کہتے ہیں یہ جو ہم قانون بتاتے ہیں کہ لوگ اپنے اموال پر جو ہے کیا ہے تسلط رکھتے ہیں، اس کی تقاضا کیا ہے تاثیر و رد، کہ بھائی اگر وہ کسی چیز کو منع کریں گے تو وہ منع اثر کرے گی فی قطع علاقۃ طرف الآخر، کہ جس بندے کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا اس کا جو ہے کیا ہے جناب ربط ختم ہو جائے ان ملک ہی، اس راد کی ملکیت سے، فلا یبقا، تو رد کرنے کے بعد باقی نہیں رہے گی ما کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عقد یلحق ہو اجازت ہو جس کے ساتھ اجازت تعلق رکھے۔ فتأمل، اس بات پر غور کریں ذرا دقیق ہے۔ نعم الصحیحۃ الواردۃ فی بیع الولیدہ، یہاں وہ روایت صحیحہ جو وارد ہوئی تھی اس کنیز کے بارے میں کہ جس نے بچہ پیدا کیا تھا، وہ صحیحہ ظاہرۃ فی صحۃ الاجازت بعد رد، وہ ظہور رکھتی ہے کہ منع کرنے کے بعد عقد کو ٹھکرانے کے بعد بھی اجازت آئے تو یہ کافی ہے۔ اللہم الا ان یقال، یہ ایک توجیہ بتا رہے ہیں مگر یہ کہ یہ توجیہ کی جائے کیا، ان رد الفعل کاخذ المبیح، مثلا اگر کوئی شخص معاملے کو رد کرتا ہے، ٹھکراتا ہے، قولی نہیں ٹھکراتا بلکہ عملی ٹھکراتا ہے، وہ چیز اپنے پاس لے کے رکھ دیتا ہے، غیر و کافن، یہ عقد کو ختم کرنے کے لیے اور اجازت کو باطل کرنے کے لیے کافی نہیں، بل لابد من انشاء الفسخ، بلکہ ضروری ہے کہ فسخ کے لیے کوئی لفظ کہے، والدعویٰ، اور یہ دعویٰ کرنا کہ ان الفسخ ہونا لیس باولا، بھائی فسخ کرنا یہاں پر بیع فضول میں اولویت نہیں رکھتا من الفسخ فی العقود اللازمہ، جو عقود لازمہ کو ہم فسخ کرتے ہیں، وقد صرح بحصولہ بالفعل، جبکہ علماء نے تصریح کی ہے کہ بھائی عقود لازمہ بھی جو ہے کیا ہے فسخ ہو جاتے ہیں فعل کے ذریعے، تو اگر فضولی اولا نہیں تو کم از کم ان کے برابر تو ہونا چاہیے، فعل کے ذریعے بھی فسخ ہونا چاہیے۔ فرماتے یدفعها، اس دعویٰ کو دفع کرتا ہے کون، یہ ہماری عبارت، ان الفعل الذی یحصل بہ الفسخ، بھائی وہ فعل جس کے ذریعے فسخ حاصل ہوتا ہے، ہو فعل، وہ ایک ایسا فعل ہے، یا ہو فعل لوازم ملک المبیع، ٹھیک ہے، وہ مبیع کے ملکیت کے لوازمات میں سے ہے۔ مثلا کون سا فعل، کلوتی، مثلا یہ اگر اس بیچی ہوئی کنیز کے ساتھ مالک وطی کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنیز نہیں بکی، نتیجے میں معاملہ باطل ہو جائے گا، ولا عتق، یا یہ اس کنیز کو آزاد کر دے، ونحوہما، یا یہ کنیز کسی اور کو بیچ دے، لیکن لا مثل اخذ المبیع، اگر وہ کنیز کو اپنے پاس بٹھا دے یا کنیز کو کہے کہ مجھے پانی پلاؤ، میرے لیے روٹی پکاؤ، تو یہ ایسے فعل ہیں جو عقد کو فسخ نہیں کریں گے۔ وہ بالجملہ فظاہر ہونا وفی جمیع الالتزامات، وہ چیز جو ظاہر ہوتی ہے یہاں پر، یہ جو ہم نے عقد فضولی میں کہا تھا، ٹھیک ہے، کہ بھائی اجازت سے پہلے رد نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری باتیں بھی جو ہم اپنے اوپر لازم قرار دیتے، عدم الاعتبار بالاجازت الواقعۃ عقب الفسخ، بھائی کوئی حیثیت نہیں ہے اس اجازت کی جو فسخ کے بعد واقع ہو۔ فإن سلم ظہور روایت فی خلافی، اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ روایت ظہور رکھتی ہے فی خلاف ہی، اس نظریے کے خلاف، کون سا، کہ بھائی ہم نے تو کہا عدم الاعتبار بالاجازت ہے، لیکن روایت کہتی نہیں یہ اجازت معتبر ہے، فلیطرح، تو یا تو اس حدیث کے ظہور کو چھوڑ دے، اور یؤول، یا اس کی توجیہ کریں کہ بھائی مالک نے جو کنیز کو رکھا تھا معاملے کو باطل کرنے کے لیے نہیں رکھا تھا، بلکہ وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کی بھی قیمت لینے کے لیے رکھا تھا۔ چلیں جناب، وہ امور جن پر تنبیہ کرنا ضروری تھی ان میں سے چوتھا امر، الاجازت اثر من آثار سلطنت مالک علی امالہ، کہتے ہیں اجازت ایک اثر ہے، ایک حکم ہے، ٹھیک ہے، کس کا، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ
ایک مالک کو اپنے مال پر سلطنت حاصل ہے اس میں سے، ٹھیک ہے، فموضوعها، تو نتیجے میں اس اجازت کا موضوع خود مالک ہے، مالک کے وراث وغیرہ نہیں ہوں گے۔ فقولنا لہو، مثلا ہم کہتے ہیں مالک کو، ان یجیز، کہ مالک اجازت دے سکتا ہے، مثل قولنا، جیسے ہم کہتے ہیں لہو ان یبیع، ٹھیک ہے بھائی وہ بیچ بھی سکتا ہے، والکل راجعون، کہتے ہیں یہ جو ہمارے جملے ہیں کہ وہ اجازت دے سکتا ہے، وہ بیچ سکتا ہے، ان تمام باتوں کا رجوع ہوتا ہے الی ان للمالک، بتحقیق کہ مالک صاحب کو حق ہے ان یتصرف، کہ وہ اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے۔ فلو مات المالک لم یورث الاجازت، تو اگر مجہول پڑھیں گے، اگر مالک مر جائے تو اس کی اجازت میراث میں نہیں ہوگی، یعنی اس کی اجازت اس کے وارثوں کو میراث کے صورت میں نہیں ملے گی۔ وَإِنَّمَا يُوَرَّثُ الْمَالُ، ہاں وہ جو فضولتاً مال بیچا گیا تھا وہ میراث کے طور پر اس کے وارثوں کو ملے گا۔ الذی، وہ مال، عقد علیہ الفضولی، جس مال پر عقد کیا تھا فضولی نے، فَلَهُ الْإِجَازَةُ، تو پھر جناب فَلَهُ الْإِجَازَةُ، تو وارث کو اجازت دینے کا حق ہے، لیکن اس عنوان سے نہیں کہ اجازت اسے میراث میں ملی ہے، بلکہ مال اس سے میراث میں ملا ہے۔ بناء علی ما سیجی، ان قریب آئے گا اس پر بنا رکھتے ہو، کیا آئے گا؟ من جواز مغایرت المجیز، ہاں مجیز تبدیل ہو سکتا ہے۔ والمالک حال العقد، کہتے ہیں عقد کے وقت ممکن ہے ایک مالک ہو، بعد میں مجیز کوئی اور ہو جائے۔ فی من باع مال ابیہ، مثلا کوئی بیٹا اپنے باپ کا مال بیچتا ہے تو اس وقت جو ہے کہ مالک باپ تھا، فبان میتن، پھر بعد میں پتہ چلا کہ بابا تو مر گیا ہے، تو اب مجیز کون ہوگا؟ پھر خود یہی بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ والفرق بین ارث الاجازت و ارث المال، کہتے ہیں بھائی بات تو ایک ہوئی، کان کو آپ اس طرف سے پکڑیں اس طرف سے، کہتے ہیں نہیں، یظہر بالتأمل، غور کریں گے تو یہ جو ہے فرق کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا۔ یعنی حقیقت میں دیکھیں گے تو بھائی بے عنوان مال ہم اس سے اجازت مانگ رہے ہیں، ایسے نہیں کہ اجازت باپ کی طرف سے اسے میراث میں ملی ہے اس لیے ہم اسے اجازت مانگ رہے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔